اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جو چیزیں، جو عبادات پسندیدہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وابستگان کو، اپنے متعلقین کو، اپنے خدام کو ان کے کرنے کی تاکید فرمائی، وہ بہت سی ہیں۔ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، بہت سے اذکار ہیں اور بہت سے مبارک دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ آدمی کو جس حد تک توفیق ہو وہ ساری ہی کرنی چاہیے، ساری کرنے کی چیزیں ہیں۔ سب کے اپنے اپنے فضائل ہیں اور سب کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ تو ان چیزوں میں جو چیزیں پسندیدہ قرار دی گئی ہیں بندے کے لیے، ان میں ایک شے درود شریف ہے۔ درود شریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسی طرح کا حکم دوسری چیزوں کے لیے بھی دیا۔ مثلا سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو۔ ساری چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا، اسی طرح صلاۃ کا بھی حکم دیا۔ لیکن صلاۃ کے حکم کے لیے اہتمام خاص فرمایا۔ دوسری چیزوں کا بھی حکم دیا لیکن اس کے لیے وہ اہتمام نہیں فرمایا جو صلاۃ کا حکم دیتے وقت اہتمام فرمایا۔ مثال کے طور پر تسبیح اللہ بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح سارے فرشتے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا حکم دیتے وقت اللہ پاک نے یہ بیان نہیں کیا کہ اللہ اپنی پاکیزگی خود بھی بیان کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بیان کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ اللہ خود بھی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، فرشتے بھی اس کی بڑائیوں کا اعلان کرتے ہیں، لیکن وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا جہاں حکم دیا رب کی بڑائی بیان کرو، وہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ خود اپنی بڑائی بھی بیان کرتا ہے، فرشتے سارے بھی اس کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس کی بڑائی بیان کیا کرو۔ یہ انداز بیان اختیار نہیں فرمایا، بلکہ کسی بھی عبادت کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے یہ انداز بیان اختیار نہیں فرمایا جو درود شریف کے لیے اختیار فرمایا۔ اور فرمایا درود شریف کے لیے، درود شریف کا حکم دینے کے لیے، حکم تو ہمیں دینا تھا، اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو درود بھیجا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھیجا کرو۔ ہمیں تو اس کے ساتھ حکم دیا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دینے سے پہلے اللہ پاک نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ تم مت سمجھو کہ یہ صلاۃ بھی اسی طرح کی عبادت ہے یا اسی طرح کی شے ہے جس طرح باقی عبادتیں ہیں۔ نہیں، اس کا اور باقی عبادتوں کا یہ فرق ہے، اس میں یہ خصوصی اہتمام ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت نبی پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر رحمتیں بھیجا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حبیب کبریا۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اے ایمان والو، میرا حبیب
تمہاری صلات کا محتاج نہیں ہے. تم اگر صلات نہ پڑھو تب بھی کوئی فرق اس کو تو نہیں پڑے گا. جب میں جو رحمتیں اس پر بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ اس پر رحمتیں بھیج رہی ہے، تو اگر تم نہ بھی پڑھو تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. لیکن چونکہ یہ اتنا اچھا کام ہے کہ یہ میں بھی کرتا ہوں اور سارے فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی ان پر رحمت بھیجا کرو اور صلات بھیجا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلات کا معنی رحمت ہے. اب رحمتیں بھیجنا ہمارا تو گویا ہمارے پاس رحمت تو ہے نہیں ہے کہ ہم بھیجیں، نہ فرشتوں کے پاس رحمت ہے کہ وہ بھیجیں. رحمت کا مالک تو اللہ پاک ہے. اس لیے ہم جب درود بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ہم الصلاۃ علیک یا رسول اللہ کہیں یا اللہم صلی علی محمد کہیں. دونوں صورتوں میں مراد یہی ہوتی ہے کہ اے رب العالمین ہمیں تو رحمتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہم رحمتوں کے مالک، نہ ہم رحمتیں بھیج سکتے ہیں. اس لیے باری تعالیٰ ہم تو اس سے قاصر ہیں، اس لیے اللہم صلی علی، اے اللہ تو ہی رحمتیں بھیج جو ان کے شایان شان ہے، ہمیں کیا پتہ کس طرح. اس لیے جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم کہیں تب بھی مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کوئی خاص رحمت بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس رحمت کہاں ہے کہ ہم بھیجیں؟ ہم گویا یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر ہوں تو رحمتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی. ہم اپنی صرف خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ان پر یہ رحمتیں بھیج، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اس چیز کے تمنائی ہے کہ ہمارے آقا پر زیادہ سے زیادہ رحمتیں نازل ہوتی رہے، اگرچہ ہماری رحمتیں بھیجنے نہ بھیجنے سے ان کے مقام مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں ہمیں فرق پڑتا ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے ضرور، ان کو تو اس سے کوئی خاص فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں بہرحال بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 3-4 دوست تھے، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی وقت حضور کے ساتھ ایک رہتا تھا. یعنی ہم 4-5 آدمیوں نے اپنے یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جب بھی حضور باہر تشریف لائیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہو، کہ کوئی آپ کو ضرورت پڑ جائے کسی چیز کی تو خادم موجود ہو پاس خدمت بجا لانے کے لیے. اس لیے ہم اپنی ڈیوٹیاں بدلتے رہتے تھے. کبھی ایک آ جاتا تھا، پھر وہ جب واپس جاتا تھا تو دوسرے کو آگاہ کر دیتا تھا، پھر کوئی اور چلا جاتا تھا. ہم 4-5 ساتھی تھے، یہ اس طرح ہمارا مستقل معمول تھا. تو ایک دفعہ میں جب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے آگے جا رہے تھے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں چلے گئے اور وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا، لمبا سجدہ، اتنا سجدہ لمبا کیا کہ میں نے سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے.